دنیا بھر کی زمینی خطوں کی جنت لاس اینجلس جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ لاس اینجلس میں وہاں آگ لگی جسے اس دنیا کا سب سے مہنگا ترین علاقہ کہا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کے اسٹار اور ارب پتی لوگوں کے گھر یہاں، دنیا کا ہر میگا برانڈ گاڑی یہاں تھی جو جل کر راکھ بن گئی۔ 1,80,000 لوگوں کو گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا اور باقی 2 لاکھ لوگوں کو ابھی بھی تیاری کر کے رکھنے کا حکم دے دیا کہ آپ بھی تیار رہیں۔ 50,000 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ابھی تک امریکہ کا، اور 34,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں انیلا عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر لاس اینجلس میں آگ لگی۔ 7 جنوری کو یہ منگلوار دن لگی، لیکن ابھی تک جو ہے اسے پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اور یہ آگ کیوں لگی، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے، وہ بھی تک سامنے نہیں آئی کہ امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز سے پریشان ہے کہ یہ سب سے 4 دہائیوں کی سب سے زیادہ جو ایک آفت قرار دیا گیا ہے اسے، کہ ایسی کیا ریزن اس کے پیچھے ہے۔ یہ سٹارٹ ہوتی ہے سپر پاور سے اور ختم بھی سپر پاور سے ہوتی ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ سب سے بڑا سپر پاور، اس نے کہا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، میرے پاس مشینری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ پاک سب سے بڑا سپر پاور ہے۔ اور یہ بات سب دنیا نے دیکھ لی کہ جس ملک نے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا اور ظالم کا ساتھ دیا، باقاعدہ اسے سپورٹ کرتا رہا، سب نے دیکھا۔ لیکن آج اللہ پاک نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ سپر پاور کون ہے۔ اس کے بعد کون دعویٰ کرے گا کہ سپر پاور کس کے پاس ہے۔ لیکن اللہ پاک ظالم کو جو ہے ایک لمبے عرصے تک کا ایک مہلت دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ظالم ظلم کر رہا ہے، اس سے باز آ جائے۔ لیکن جو ظالم ہوتا ہے وہ اس چیز کو اپنی خوش قسمتی مانتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایک پاور مانتا ہے، سپر پاور ماننے کو لگ جاتا ہے۔ اور پھر یوں ہی جب اللہ پاک رسی کھینچتے ہیں تو پھر اس ظالم کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہی کچھ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ بھی، جسے آپ بھی کسی نہ کسی اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا ریزن ہے۔ یہ بات شروع ہوئی تھی سپر پاور سے، اب بتائیں آپ سب کے سپر پاور کون ہے۔ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ کیسے فلسطین پر، غزہ کے مسلمانوں پر، بچوں پر کس طرح ظلم ڈھائے گئے، کس پر کتنے ظلم ہوئے شام پر اور فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں پر، لیکن سب خاموش رہے۔ اور امریکہ نے باقاعدہ سپورٹ کیا اسرائیل کو۔ ظلم کیا جائے یا تو ظالم کا ساتھ دیا جائے، نہ تو خود ظلم کرے نہ ہی ظالم کا ساتھ، کیونکہ اگر آپ کا ظلم کرنے والا آپ کا بہت ہی قریبی ہے تب بھی اس کا ساتھ نہ دے۔ لیکن جب غزہ پر ظلم ہو رہا تھا سب خاموش تھے، انٹل کے جو اسلامک ممالک ہیں وہ بھی خاموش تھے، صرف تماشائی بنے ہوئے تھے سب۔ تو کسی نے روکا نہیں، کسی نے آواز نہیں بلند کی، اور پھر اللہ پاک نے اپنی طرف سے یہ عذاب نازل کیا۔ یہ صرف امریکہ پر عذاب نازل نہیں ہوا، صرف ایک جھلکی بتائی گئی ہے کہ سب سے بڑا سپر پاور کون ہے۔ اللہ پاک سب سے بڑے سپر پاور ہے۔ چاہے ہم لوگ جتنے بھی پلینس کر لیں، لیکن سب سے بیسٹ پلینر جو ہے وہ اللہ پاک ہے۔ وہاں پہ جو غزہ میں ہوئے وہ سارے شہداء ہیں، وہ جنت میں گئے ہیں، لیکن جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہاں پر نہ تو کوئی طیارہ گرا، نہ ہی کوئی حملہ ہوا، نہ ہی بم بلاسٹ کیا گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ جسے بالی ووڈ کا ایک دل کہا جاتا ہے، لیکن آج کچھ ہی دنوں میں وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ اور جتنی بھی انہوں نے کوشش کی، جو فائر فائٹرز ہیں ان کے پاس سے پانی ختم ہو گیا، وہ تھک گئے، باقاعدہ انہوں نے قیدیس اپنے ساتھ لگائے، لیکن پھر بھی وہ آگ قابو میں نہ آئی، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے آزمائش۔ عذاب جو ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے اس پر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے، ہم مسلم کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں، چھوڑ دیں یہ ظلم کرنا، چھوڑ دیں غلط کا ساتھ دینا، انصاف کے لیے کھڑی ہوں، حق کے لیے کھڑی ہوں۔ اگر آپ کا سکا بہن بھائی بھی اگر ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف بھی آپ کھڑے ہوں، یہ ہم نے کل روزے قیامت اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ اور کل جب غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا سب خاموش تھے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھا۔ آج جب امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کے گھر جل گئے تو پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آیا۔ کل جب فائش لگ رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں، غزہ پر ظلم کرنا نہیں روکنا، یوں ہی جنگ جاری رہے۔ لیکن آج جب اپنے اوپر آئی ہے تو پھر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہاں یہ تو ایک بہت بڑی آفت کا نام دے دیا اسے، تو لیکن کہتے ہیں یہ دنیا صرف عارضی سی ہے، اس کے لیے خدا نہ بن جائے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو کچھ
تھوڑے سے عہدہ دے دیا، پاور دے دیا، اب خدا نہ بن جائے۔ تاریخ کو پڑھیں، جتنے بھی ظالم گزرے ہیں انہیں اللہ پاک نے کھلی ڈیل دے رکھی تھی، اور جب اللہ پاک نے رسی کھینچی تو پھر انہیں پتہ چلا، لیکن اس ٹائم نہیں تھا۔ اور آپ سب سے بھی یہ ایک سبق ہے، آپ سب کے لیے بھی، جو اپنی سیٹوں پر ایک عہدے پر آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہتی وہاں پر، ہمارے پاکستان میں بھی ایسی ہیں کہ جو جب سیٹ مل جاتی، پاور مل جاتی ہے تو خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر یہ امریکہ پر ہوا ہے تو خود پہ خوف کھائیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، کسی غریب کی بددعا سے ڈریں۔ یہ تو صرف ایک جھلک تھی، روز قیامت ہمارے ساتھ کس طرح ہوگا اس چیز سے ڈریں، اور نہ یہ غلط کا ساتھ دیں۔ کل جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی زارا کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے ایکشن لیا؟ ہر ایک چیز کا ہمیں حساب دہ ہونا پڑے گا۔ سوچنے کا ٹائم ہے کہ ہم لوگ ظلم کا ساتھ نہ دیں۔ امریکہ نے کیا کیا تھا؟ اسرائیل کا ساتھ دیا تھا ظلم کرنے میں، جنگلات جلے، پھر گھروں کے گھر چل کے پورا شہر جو ہے وہ راکھ بن گیا، لیکن کوئی جو مشینری ہے وہ نہیں ان کی کام نہ کر سکی۔ ایروپلین کے ساتھ وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی ناکام ہوئی، اور آگے کتنے ہی دنوں تک یہ آگ جاری رہے گی، ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آگ پر قابو پانا ناممکن ہے۔ لیکن پھر بھی کہتی ہوں کہ اللہ پاک سے آپ سب اپنے گناہوں کی، اور میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اور ظلم کرنے کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے لگی گئی آگ سے زیادہ یہ آگ ہے، اور جو فائٹرز ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا، لیکن یہ جو آگ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ سب ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ تو اللہ پاک سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ یہ سب غزہ کے نہتے جو مظلوم بچے مسلمان تھے ان کی دعائیں اللہ پاک نے سن لیا، جو صرف ایک جھلکی، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ صرف ایک جھلکی ہے ان ظالموں کے لیے جو صرف خود کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔